نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارے اس کورس کا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جاری ہے اس کا 13واں دن ہے، اور آج ہم ان کے حوالے سے ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کریں گے جس پہ قادیانیت کا امت مسلمہ سے ایک اور اختلاف ہے، اور وہ موضوع ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حشر، یعنی میدان محشر میں جو سب کے معاملات اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، انبیاء اور رسل اور تمام نسل انسانی سے سوال جواب ہوں گے۔ تو اس میدان محشر میں کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حشر ہوگا، ان سے سوال جواب ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے کسی معاملے کی جواب دہی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قادیانیوں کا موقف یہ ہے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو بھی سوال جواب ہونے تھے وہ ہو چکے، ان کا حشر نہیں ہوگا، جبکہ امت مسلمہ کا موقف یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن 2 مرتبہ سوال جواب ہوں گے۔ ایک مرتبہ تو وہ عمومی سوال جس میں سب انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ تم نے کیا میرے جو پیغام کو پہنچایا تو ماذا اجبتم، تمہیں اس کا کیا جواب دیا گیا، ان لوگوں نے کس حد تک تمہاری بات کو مانا، کس حد تک تمہاری بات کو لیا۔ اب اس کے جواب میں تمام انبیاء اور رسل یہی کہیں گے کہ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، ہم نے تو تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا، آگے انہوں نے کس حد تک پیغام کو مانا نہ مانا، ان کے دل حق کے لیے کس حد تک زرخیز تھے، کس حد تک ان میں قبول حق کی استعداد تھی، کتنی نہیں تھی، یہ سارے معاملات کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے۔ اور اے اللہ، تو عالم الغیب تو صرف تیری ہستی ہے کائنات میں، اور تو ہی بہتر جانتا ہے کہ کس نے کتنی بات کو قبول کیا ہے اور کتنا حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ عمومی حشر ہوگا جس میں تمام انبیاء اور رسل سے سوال جواب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اسپیشل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انبیاء اور رسل کے عموم میں شامل تھے تو ان کو خصوص میں شامل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، جب تمام انبیاء اور رسل کا تذکرہ پہلے آ چکا کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اور رسل سے سوال کریں گے۔ اب اس کے بعد خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ لیے، ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ حیثیت ہے جو بحیثیت نبی اور رسول وہ بنو اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے، وہاں آ کر انہوں نے اپنے رب کا پیغام سنایا، ان کو انجیل کی آیات سنائیں اور زبور کی ان کو باتیں بتائیں۔ ایک تو ان کا وہ دور ہے، اور دوسرا دور ان کا وہ ہے جس میں وہ بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تشریف لائیں گے۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور 2 ہیں تو ان کا حشر بھی 2 بار ہوگا۔ حشر سے مراد سوال و جواب، ان سے سوال و جواب بھی 2 مرتبہ ہوگا۔ عموم کے ساتھ سوال جس طرح سب نبیوں سے ہوا ویسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوا، اور سب سے ہوگا، کیا یعنی قیامت کے دن ہوگا سب نبیوں اور رسولوں سے۔ اور دوسرا جو خصوصی سوال ہے وہ اس کے بعد، جیسا کہ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ اپنی اور میری ماں کی عبادت کرنا اللہ کے ماں سوا۔ تو اس سورہ مائدہ کے آخر میں یہ جو خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے، اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان سے سوال کیوں کیا گیا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جب تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے، نہ ان کی پرستش کی گئی، نہ ان کی والدہ کی عبادت کی گئی، اس لیے کہ ان کی زندگی میں تو ان کی پرستش کیے جانا تو بہت دور کی بات، رومی اور یہودی ان کے ساتھ انتہا درجے کا ظالمانہ رویہ ان لوگوں نے رکھا اور ان کی جان کے دشمن رہے، اور ہر وقت ارد گرد سانپوں کی طرح وہ منڈلاتے رہے کہ کب موقع ملے اور ہم نقصان پہنچائیں۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ روح القدس کی تائید رہی، اور اس تائید کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شرور سے محفوظ رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسد انتری کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو جب تک وہ یہاں پر موجود تھے تب بھی ان کے اور ان کی والدہ کی عبادت نہیں کی گئی، اور جب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اس وقت عیسائیت اور یہودیت دونوں ختم ہو جائیں گی، دونوں دم توڑ دیں گی۔ اور جب یہودیت اور عیسائیت دونوں دم توڑ دیں گی تو پھر بھی ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے دور میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے دور میں جب دونوں میں ان کی عبادت نہیں ہوئی، تو جو ان کی عبادت کا پیریڈ ہے، دورانیہ ہے، یہ وہی دور ہے جب وہ آسمان پر موجود ہیں۔ اور اس میں بعد میں جب پیلاطس نے باضابطہ جو عیسائیت کے اندر کفر اور شرک کی بنیاد رکھی، ان کے عقیدہ توحید کو ختم کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، تو اس وقت ان لوگوں نے یہ گمراہی کو جنم دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کی، انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو اس وقت ان کی عبادت سے بھی عیسیٰ علیہ السلام لا علم، اور ان کے جب آنے سے پہلے ویسے ہی ختم ہو جائے گی، ان کے آنے کے ساتھ ختم ہو گئی، تو اب پھر بھی ان کے معاملے میں لا علمی اب ہوتی کب تک رہی؟ یہ اللہ کے علم محیط کلی کے اندر موجود ہے، اللہ کے علم کلی میں، علم محیط میں یہ بات موجود ہے کہ کس دور سے کس دور تک عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا اس معاملے سے انکار کرنا کہ میرے علم میں نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے، یہ بات امر واقعہ ہے۔ امر واقعہ اس لیے کہ ان کی موجودگی میں جب یہ پہلے یہاں پر تھے تب بھی عبادت نہیں ہوئی، ان کے جانے کے بعد ہوئی جس کی انہیں خبر نہیں، یہ تو زمین کے معاملات تھے۔ واپس آنے پر یہودیت اور عیسائیت مٹ گئی اور پھر اسلام غالب آیا اور عبادت پھر ختم ہو گئی۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو یقیناً عیسیٰ علیہ السلام اس معاملے میں ان کو بے خبر ہیں کہ میری عبادت کی جائے، میری عبادت کی گئی ہو۔ تو ان کا اللہ کو علام الغیوب قرار دے کر معاملہ خدا کو سپرد کر دینا اور پھر ساتھ آگے اپنی قوم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، تو یہ سب کچھ بتلا رہا ہے کہ یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ دو حشر ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے۔ لیکن اس میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کا جو موقف ہے وہ یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام کے اندر اس کو خاص طور پہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن یعنی فلما توفیتنی، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سوال ان سے برزخ میں ہوا، یعنی یہ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دی، صفحہ نمبر 503 ازالہ اوہام، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے اندر لکھتا ہے کہ اس حدیث سے فلما توفیتنی کی یہی تفسیر ہے کہ در حقیقت اس وفات سے مراد ہے کہ یہ سوال حضرت مسیح سے عالم برزخ میں ان کی وفات کے بعد کیا گیا، نہ یہ کہ قیامت میں کیا جائے گا۔ ازالہ اوہام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 503 کہ یہ سوال فلما توفیتنی انت کنت للناس، یہ سوال جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روز محشر کی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام سے وفات کے بعد عالم برزخ میں یہ سوال کیا گیا۔ لیکن چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی بشمول ان کی بقیہ قادیانیت کے اس سارے طبقے کو قرآن پاک نہیں آتا، یعنی انہوں نے قرآن پاک سمجھا نہیں، اور سمجھ آتے تو ایسی بوگس بات نہ کرتے۔ جس آیت کو بنیاد بنا کر سورہ مائدہ کی جو آیت ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال جواب کا تذکرہ ہے، آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ كُنْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، جب یہ سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ عبادت کرنا میری اور الہ بنا لینا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ماں سوا؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں قطعاً وہ بات کہنے والا نہیں ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے جیسی بات کہنے کا۔ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو اللہ آپ کے علم میں ہوتی، آپ کے علم سے یہ بات تو باہر ہونے والی نہیں ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو میرے علم میں ہے، میرے دل میں ہے، وہ بات تو آپ جانتے ہیں، اور آپ کے علم میں اور آپ کے دل میں کیا ہے، وہ میرے علم میں وہ چیز تو نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ آپ ہی غیب کے عالم ہیں، آپ ہی غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔
یہ ساری بات کرنے کے بعد فلما توفیتنی، جب آپ نے میری توفی کر دی، مجھے پورا پورا لے لیا ان سے۔ اور توفی کیسے، اس کی تفسیر انی متوفی کا، ہم آپ کو توفی کریں گے، ہم آپ کو پورا پورا لیں گے۔ لینے کی صورت کیا ہوگی، رافیو کا الیہ، ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ لینے کی صورت کیا ہوگی، یہ جو واو ہے اس کو واو تفسیریہ کہیں کہ واو تفسیر کر رہا ہے اس لفظ توفی کی جو پہلے گزرا انی متوفی کا، اس توفی کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہوگی، و رافیو کا الیہ، میں تجھے پورا پورا اٹھا لوں گا۔ اب متوفی کا و رافیو کا الیہ، اس کے اندر جو واو ہے یہ جمع کے لیے قادیانی اس کو بنا دیتے ہیں، کبھی اس واو کو واو ترتیب کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اگر مرزا غلام محمد قادیانی ہی کی بات کو لے لیں، اور یہ لیں گے نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن سر دست عرض کر رہا ہوں، یہ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 630، اس کے اوپر مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ واو کا حرف تفسیر کے واسطے بھی ہوا کرتا ہے، واو کا حرف تفسیر کے واسطے بھی ہوا کرتا ہے۔ ازالہ اوہام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 630، یعنی یہ واو کا لفظ جب تفسیر کے لیے ہوتا ہے تو انی متوفی کا، اس کے اندر آگے رافیو کا الیہ، اور یہ واو ہے یہ تفسیریہ ہے، یہ لفظ توفی کی وضاحت کر رہا ہے کہ توفی کیسے ہوگی، رافیو کا الیہ، میں تو یہ اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ متوفی کا یہ توفی کی ابتدا ہے، رافیو کا الیہ یہ اس کی انتہا ہے کہ روح مال جسد اللہ تعالیٰ اٹھا لیں۔ یہاں ایک اور لطیفہ بھی ذہن میں رکھے، قادیانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی سے روح مال جسد ہی مراد لیتے ہیں، لیکن قوم کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بلندی درجات مراد تھی، کہ ان کے درجات بلند ہو رہے تھے۔ اچھا پوچھا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے تھے، پھر کہتے ہیں وہاں سے جسم اور روح کے ساتھ نکلے اور وہ کشمیر کی طرف چلے گئے۔ یعنی کہ قادیانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے روح مال جسد وہاں سے نکلنے کے قائل ہیں، ہم بھی روح مال جسد وہاں سے نکلنے کے قائل ہیں، لیکن گئے کہاں پہ، اس میں ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف ہے۔ یعنی لفظ توفی اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا پورا لینا، روح مال جسد کو لینا، اس بات پہ قادیانی بھی اتفاق کرتے ہیں، لیکن یہ وہاں سے لے کر لے آتے ہیں کشمیر میں، اور ہم کہتے ہیں نہیں، رافیو کا الیہ اللہ کی طرف آسمانوں پر، جیسا کہ مفسرین نے کہا اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور ان کو محفوظ کر دیا، روح مال جسد کے وہاں پر لے لیا۔ یعنی توفی کا معنی روح مال جسد قادیانی بھی لیتے ہیں، اور توفی کا معنی روح مال جسد ہم بھی لیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ روح مال جسد لے کر سیدھے کشمیر پہنچ جاتے ہیں، اور جو سفر ہے جیسے وہ لکھا آپ جانتے ہیں اچھی طرح، وہ مسیح ہندوستان میں جو ایک بڑی لطیفوں کی کتاب ہے ان کی، جس میں عجیب و غریب لوگوں کو ہنسانے والی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں توفی کا معنی یہ لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روح مال جسد وہاں سے نکلے، کشمیر آ گئے، 75 سال یہاں پہ رہے، پھر فوت ہوئے، اور پھر جو ہے وہ ان کی توفی ہوئی۔ ہم کہتے نہیں، روح مال جسد اللہ نے وہیں سے لے لیا، یہودیوں کے ہاتھ بھی ان تک نہ پہنچ سکے، انہیں صلیب وغیرہ نہیں دی گئی، اللہ نے ویسے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب جو فلما توفیتنی، یہ جو سوال ہے کہ جب اللہ آپ نے مجھے پورا پورا لے لیا تھا، اس سے مراد آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا ہو کہ آپ پورا پورا لے لیا، یا اس سے مراد موت ہو، اس سے ہمارے موقع پہ فرق نہیں پڑتا، چونکہ جب یہ سوال جواب ہو رہے ہوں گے وہ دن قیامت کا ہوگا۔ مرزا غلام محمد قادیانی غلط کہتا ہے، اس نے قرآن پاک کو عقل اور شعور سے نہیں دیکھا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال جواب ہوں گے تو اس وقت وہ کہیں گے فلما توفیتنی۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں عالم برزخ میں کہا، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ یوم محشر میں کہا ہے۔ جب یہ کہا یوم محشر میں ہے تو اس کا معنی موت بھی ہو تو کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام بھی اس حشر تک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام موت کے پول سے گزر چکے ہوں گے، ان کے ساتھ جو تمام نسل انسانی کے ساتھ، تمام زیرو اشیاء کے ساتھ اللہ کا وعدہ موت ہے وہ پورا ہو چکا ہوگا۔ جب اللہ کا وعدہ موت پورا ہو چکا ہے، ان کے اوپر بھی موت آئے گی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے، اور پھر ان کی جو ہے وہ وہاں پہ قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو پھر فلما توفیتنی اللہ کے سامنے کہنا اس کا معنی موت بھی ہو تو بالکل برحق ہے، اس میں ہمیں کوئی ہمارے یہ یعنی موقف کے خلاف نہیں ہے۔ اور یہ دن قیامت کا ہوگا، اس پر دلیل کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے یہ ہے وہ دن جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ عالم برزخ میں کون سا ایسا دن آتا ہے جس میں سچے لوگوں کو سچ ان کا فائدہ دیتا ہے اور جھوٹوں کو ان کا جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے؟ یہ یوم کا لفظ قال اللہ ھذا یوم، یہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہے وہ دن، یعنی یہ دن محشر کا
جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، اور فرمایا کہ آگے لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے وہاں پر جنتیں ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی نہریں ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ ان سے اللہ سے راضی۔ تو یہ جانبین کی رضا، جنت کا ملنا، نہروں کا ہونا اور اس دن صرف سچ کو فائدہ دینا، یہ تمام آیات، تمام الفاظ اس بات کا واضح صریح قرینہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے یہ سوال بروز محشر قیامت کے دن ہوں گے۔ قادیانی کا موقف سراسر غلط ہے اور کسی بھی عقل مندوں کے ترازو میں اس کو جگہ نہیں رکھا جا سکتا، عقل مندوں کی صف میں اس کو جگہ نہیں دی جا سکتی، ایسی بات کو کہ جس میں کہا جائے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو حشر نشر کے سوالات قبر میں ہو چکے ہیں، عالم برزخ میں ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ قادیانیوں کے وہ قانون کہاں گئے؟ جب یہ لوگوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی عام انسانوں جیسا ہے، جیسے دوسرے انسان ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتے یہ بھی ہوں گے، دوسروں کی موت کے بعد جو توفی ہے وہ یہیں دفن ہوتے ہیں تو یہ بھی یہیں پر دفن ہوں گے۔ جب سارے معاملات میں ان کو عام نسل انسانی کے ساتھ چلاتے ہیں تو پھر اس سوال جواب کے لیے فلما توفیتنی والے سوال کے جواب کے لیے عالم برزخ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیا یہ سوال دوسروں سے بھی عالم برزخ میں ہوتے ہیں؟ دوسروں سب سے روز محشر میں اور عیسیٰ علیہ السلام سے عالم برزخ میں، اور جہاں پر ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو امتیازی خصوصیات ہیں وہاں پر ان کو لا کر عام انسانوں کے قافلے میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں لینے اور دینے کے باٹ ایک جیسے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح تم کبھی بھی حق کو نہیں پا سکتے کہ تمہارے لینے کے باٹ اور ہیں، دینے کے باٹ اور ہیں۔ لینے پہ آتے ہو تو کہتے ہو کہ نہیں ہمیں توفی کا لفظ جو ہے ایسے دکھاؤ کہ جو قیامت کے لیے ہو، مختص ہو اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو، اور جب دینے پہ آتے ہو تو اپنی مرضی سے ہر جو ہے وہ جو دماغ میں تمہارے مال تیار ہوتا ہے خام مال اس کو ایسے روانہ کر دیتے ہو۔ ایسے نہیں، جب توفی اللہ کے سوال و جواب، اللہ کا بندوں سے پوچھنا، جب یہ روز محشر کے ساتھ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کا بارہا کہا کہ جس دن اللہ نبیوں اور رسولوں کو جمع کریں گے پھر ان سے سوال جواب کریں گے، تو جب سوال جواب کا جو عام شیڈول ہے وہ روز محشر کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے عام شیڈول کے مطابق بھی سوال جواب ہوں گے، اور اسی طرح ان سے جو ہے وہ روز محشر میں خصوصی سوالات بھی ہوں گے، اور سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں انہیں خصوصی سوالات کا تذکرہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اب بات کو سمجھیے، قادیانی کہتے ہیں اذ قال اللہ میں اذ جو ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے نہیں آتا۔ اذ قال اللہ، یا جب اللہ نے کہا، جو قالا ماضی ہے اس کے اوپر اذ داخل ہے جو کہ اس کو متعین کر دیتا ہے ماضی کے معنی کے لیے۔ نحو کی مشہور کتب میں مغنی اللبیب میں اور اس طرح اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ اذ کبھی کبھی مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اذا کبھی کبھی ماضی کے لیے آتا ہے۔ یہ ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ اذ جو ہے وہ عمومی طور پہ ماضی کے لیے آتا ہے اور اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، لیکن یہ قاعدے حتمی اور کلی قاعدے نہیں ہیں، بلکہ کبھی کبھی اذ جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور اذا جو مستقبل کے لیے ہے وہ ماضی کے لیے بھی چلا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی موجود ہیں یا حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہیں اور بالتفصیل اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو اس لیے قادیانیوں کا اس ایک لفظ پہ ضد کرنا اور کہنا کہ یہ ہمیں ماضی کے لیے ہے لہٰذا یہ سوال جب ہو چکے ہیں تو یہ بات سراسر غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھیے، اگر اس کو بیان واقعہ لیا جائے تو بہت سی چیز جو کہ حقیقتاً آگے جا کر واقع ہونے والی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ تعبیر کے طور پہ اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں، ہونے والی نہیں، گویا کہ ہو چکی ہے، گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس کو ایسے بیان کیا کہ جو کام مستقبل میں ہونے والا ہے اس کو ہمیشہ کبھی کبھی ماضی کے سیغے سے بیان کیا، اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اذ قال اللہ میں اذ جو اگرچہ ماضی کے سیغے کے ساتھ ہے لیکن یہ مستقبل کے معنی کے لیے ہے کہ یہ سوال روز محشر ہوں گے، اور یہی بات مفسرین نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، اور آیت کا سیاق و سباق بھی یہی بتا رہا ہے۔ اب مسئلہ رہے گا قادیانیوں کا، وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حشر ہو چکا ہے، اور امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی حشر نہیں ہوا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے دن ان سے سوال جواب ہوں گے۔ پہلا سوال ان سے عمومی ہوگا جس طرح ان کی عمومی بعثت تھی، اس کے بعد ان سے خصوصی سوال بھی ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا۔ تو یہ خصوصی سوال بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دو حشر ہوں گے، ایک حشر عمومی اور ایک حشر خصوصی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم آپ کو لائیں گے ان کے اوپر بطور گواہ کے۔ ایک تو گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی اپنی قوم بنو اسرائیل کے لیے،
اور دوسری گواہی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ وہ ڈبل گواہی دیں گے اور امتیں ان پر گواہی دیں گی۔ تو یہ ان کی خصوصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کا حشر 2 بار ہوگا، 2 بار ان سے سوال جواب ہوں گے، ایک عمومی طور پر سب نبیوں کے ساتھ اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہونے کی وجہ سے کہ ان کو دوبارہ یہ زمانہ ملا ہے اور کسی نبی کو یہ زمانہ نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دور محمدی بھی ملے گا، اس بنیاد پر ان سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو یہ ہے امت مسلمہ کا موقف کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حشر ہوں گے، ایک حشر نہیں ہوگا۔ قادینی ایک حشر کے قائل ہیں اور وہ بھی کہتے ہو چکا ہے، معاملہ کلیئر ہو چکا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، قیامت قائم ہوگی، سب سے سوال جواب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے ان کے زندگی کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طرح نبیوں اور رسولوں سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھے گا اور امتوں سے یہ بات پوچھی جائے گی کیا اس نبی اور رسول نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا، تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔